اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ کا نبیرہ ہوں، اور یہ حضرت مولانا صدیق دیندار صاحب قبلہ 4 ایکڑ 6 گنٹے زمین حضور اکرم حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کیے ہیں، یا اس کو رہن رکھنا یا بیچنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہن رکھنے کے برابر ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی جائیداد ہے۔ یہ قیامت تک یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف رہیں گی، اور آنے والی نسل اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گی، اور یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے۔ حقوق اللہ معاف ہو سکتے ہیں، حقوق العباد کا معاملہ یہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت قبلہ عالم نے یہ حقوق العباد کے لیے آنے والی نسل تک اسلام کا پیغام پہنچانا اور ان کو جہنم کی آگ سے بچانا، یہ ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ اس لحاظ سے یہ کروڑہا کی جائیداد ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے وارث ہیں۔ سر جیسے کہ آپ کون ہے؟ میں حضرت مولانا دیندار صاحب قبلہ کا گرینڈ سن ہوں، پوترا ہوں۔ جی آپ یہ خدمت کر رہے ہیں یہاں پہ؟ ہاں جی، یہاں پر میرے خدمات ہے۔ جیسے کہ سر حضرت قبلہ جو جماعت قائم کیے ہیں، وہ جماعت کے ساتھ اللہ کا ہاتھ ہے، ید اللہ علی الجماعت، فرد واحد کا معاملہ نہیں ہے، یہ جماعت ہے، جماعت ہی اس کی سب ذمہ دار ہیں، سب مل کے یہ انجام دے رہے ہیں۔ آپ کا نام کیا ہے سر؟ سید ذبیح اللہ حسینی۔ اوکے سر، تھینک یو۔ محترم ناظرین، آج جو یہاں پر ہم کھڑے ہیں حضرت مولانا تقدس مآب سید صدیق دیندار چند مسیشر صاحب قبلہ قدس العزیز کے آستانے پر یہاں پر کھڑے ہیں، اور مولانا صدیق دیندار چند مسیشر صاحب سن 1924 میں یہ خانقاہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یہ وقف کرے، اور اس خانقاہ کا نام بھی خانقاہ سرور عالم رکھیں، اور آپ ہی کے نام پر یہ زمین حضرت مولانا صدیق دیندار چند صاحب 4 ایکڑ 6 گنٹے جو زمین ہے یہ حضور کے نام پہ وقف ہے، یہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، اور خود حضرت کی وصیت ہے۔ آپ فرماتے ہیں 1950 میں ٹربنل کورٹ میں آپ جو ہے یہ وصیت آپ نے لکھ کے دیے کہ یہ خانقاہ نہ میرے ورثے میں آئی ہے، اور نہ میں اس کو اپنے ترکے میں یعنی اپنے اولاد کے لیے چھوڑوں گا، بلکہ یہ خانقاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، آپ ہی اسی کے مالک ہیں۔ تو یہ خانقاہ سرور عالم کی جو زمین ہے، حضرت مولانا صدیق دیندار چند مسیشر صاحب قبلہ جب میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب سے ملاقات کے لیے گئے تھے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ عظمت اور شان بیان فرمائے کہ یہاں کے مقدس کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہے، تو میر عثمان علی خان اتنے متاثر ہوئے کہ آپ کو صاحب فرمان جاری کیے، اور یہ جو زمین ہے 4 ایکڑ 6 گنٹے یہ میر عثمان علی خان آصف جاہ صاحب کی طرف سے جو ہے یہاں پر آپ کو تحفتاً دی گئی تھی، جس کو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف کیے ہیں، اور یہاں پر جتنے بھی مکان ہیں مسجد جو بھی ہے یہ وقف اللہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف ہے، اور یہاں پر انہی لوگوں کو رہنے کا حق ہے جو اس دین کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ بات یہاں کے بچے ہر کوئی جانتے ہیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف زمین ہے، یہاں پر وہی لوگ رہ سکتے ہیں جو دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں۔ یہ وصیت نامہ حضرت قبلہ عالم 1950 میں 1950 میں عالی جناب اسپیشل ٹربنل کورٹ ترمل گیری کو لکھے ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ خانقاہ سرور عالم یعنی جگت گرو آشرم موقع آصف نگر اس فقیر کی خانقاہ ہے، نہ یہ باپ کے ورثے میں آئی ہے اور نہ یہ میرے بیوی بچوں کے ورثے میں جائے گی، کھلے طور پہ حضرت فرما دیے۔ پھر آگے فرما رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں، حقیقی معنوں میں وارث انبیاء ہوں، نہ میں نے کسی کا ورثہ حاصل کیا ہے اور نہ میں کسی کے لیے ورثہ چھوڑ کر جاؤں گا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کو بشارتوں اور پیشنگوئیوں کی بنا پر ہندو قوم جگت گرو کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خانقاہ ہے۔ اس خانقاہ کے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی وارث ہیں۔ اس کی مالیت جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ پولیس ایکشن کے پہلے جو تھی وہ اب بھی ہے، اندازاً 2 لاکھ روپے۔ اس میں زنانہ اور مردانہ 2 مسجدیں ہیں
اور ایک لنگر خانہ ہے اور تقریباً 80 مکانات ہیں. کمپاؤنڈ سے محصور ہے. 2 گیٹ ہیں. رقبہ 4 ایکڑ 6 گنٹے ہے. یہ زمین سرکار نے 1930 یعنی 1930 عیسوی میں میرے نام پٹا کر کے دی ہے. اس زمین پر میرے 3 بیویوں کے 3 مکانات کے علاوہ میرے مریدوں نے مکانات بنائے ہیں. مکانات کی زمین بلا معاوضہ دی گئی ہے. مالک مکان کو اپنے مکان کو فروخت کرنے یا رہن کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے اور نہ غیر کو بسا سکتا ہے، اور کسی زمین کا نزول حاصل کرنے کا مجھ کو کوئی حق حاصل نہیں، اور نہ مجھے ان مکانات سے کوئی کرایہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہے. ابتدا سے یہی عمل آ رہا ہے. اس طرح خانقاہ کے کسی زمین یا مکان سے نہ مجھ کو کرایہ ملتا ہے اور نہ وہ میرا ذریعہ معاش ہے. یہاں میرے مرید صرف میری صحبت میں فیض حاصل کرنے کے لیے جمع رہتے ہیں. چند مالدار لوگوں نے چند مکانات فقیروں کے رہنے کے لیے بنا دیے ہیں. لہٰذا یہ خانقاہ سرور عالم جگت گرو آشرم نہ کسی کے ورثے میں حاصل کیا گیا ہے اور نہ کسی کے ورثے میں جائے گا. میری زندگی تک یہ خانقاہ مائع جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ میری نگرانی میں رہے گا. میرے بعد میرے خلیفے اس کی نگرانی کریں گے. خلیفوں کے بعد متولی مقرر کیے جائیں گے. میرے بیوی بچوں کے گزارے کے لیے کوئی مستقل آمدنی نہیں ہے. توکل علی اللہ زندگی ہے. یوم جدید اور رزق جدید کا معاملہ ہے. پولیس ایکشن کے آگے بھی یہی عمل تھا اور اب بھی یہی حال ہے. یہ پریس کانفرنس بلوانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خانقاہ سرور عالم جگت گرو آشرم جو آصف نگر میں ہے، یہاں پر درگاہ سے متصل زمین کا جو معاملہ چل رہا ہے، الحمدللہ کورٹ میں یہ کیس چل رہا ہے. ہم پوری امید کرتے ہیں کہ ہم کو جو ہے نا انصاف ملے گا، کیونکہ یہ جو زمین ہے 4 ایکڑ 6 گنٹے یہ حضرت قبلہ عالم حضرت صدیق دیندار صاحب نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر وقف کر دی ہے. تو آپ حضرت قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ یہ زمین نہ مجھے ورثے میں ملی ہے نہ میں ترکے میں چھوڑتا ہوں. یہ جو ہے نا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ وقف ہے. یہاں پر تقریباً 63 مبلغین رہتے ہیں جو دین کی خدمت کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کر کے ہندو مسلم یونٹی کے لیے کام کرتے ہیں. ہندوستان کو جنت نشان بنانے کے لیے یہ فقراء اپنی زندگیوں کو وقف کیے ہیں. الحمدللہ یہاں پر مبلغین کوئی گریجویٹ ہے، کوئی پوسٹ گریجویٹ ہے، کوئی LLB ہے، تو یہ سب دین کی خدمت کے لیے وقف ہے. تو بہرحال یہاں پر جو معاملہ ہے وہ صرف اور صرف دینی معاملہ ہے. دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے. یہاں پر جو بھی لوگ جمع ہیں ان کو کوئی بھی جو ہے نا مفاد نہیں ہے. زمین سے 1 انچ زمین کے جو ہے نا خواہشگار نہیں ہے. لیکن بعض لوگ حضرت قبلہ عالم کی وصیت جو بل ابھی پڑھی گئی ہے اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ 4 ایکڑ 6 گنٹے جو زمین ہے، حضرت فرماتے ہیں اس زمین پہ متقیانہ ماحول پیدا کرنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے. تو ہم لوگ یہی کوشش کر رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے نا برائی کا خاتمہ ہو. جو بھی لوگ جو ہے نا برے کام کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں، اس کو ہم بول نہیں سکتے، وہ چیز نہیں ہونا یہاں پر. یہاں پر جو ہے نا دین اسلام کی اشاعت کے لیے ادارہ قائم ہوا ہے. تو یہ کام جو ہے نا ہندوستان کے کونے کونے تک 1924 سے لے کے آج تک بھی وہی کام کر رہے ہوں. اور الحمدللہ ہم ہمیشہ حکومت کی عزت کرتے ہیں اور حکومت کے بتائے ہوئے عمل پہ چلتے ہیں. تو ہمارا ایک ہی کام ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. تو ہندو قوم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جگت گرو کہتے ہیں. تو ان کو بتانا ہے کہ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی جگت گرو ہے. اور اس کام کے لیے حضرت صاحب قبلہ نے 5 اصول بتائے ہیں کہ ایکو جگدیشورہ، ایکو جگت گرو، سروا اوتارا ستیہ، سروا دھرم گرنتھ ستیہ، سمیل پرارتھنا. اور مسلمانوں میں ہم صرف ایک ہی بات بتاتے ہیں کہ شان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کیا ہے اور عظمت قرآن کیا ہے اور مقام مسلم کیا ہے. تو اس ادارے کا مقصد ایک ہی ہے کہ سب کو جو ہے نا ایک پلیٹ فارم پہ لائے، ہندو مسلم سکھ عیسائی. اسی لیے ہمیشہ ہر سال رجب کی 7، 8، 9 کو یہاں پر انٹرنیشنل ریلیجس کانفرنس ہوتا ہے.
तो यहाँ पर हर मज़हब के लोगों को बुलाते हैं और उनको जो है ना एक प्लेटफॉर्म पे लाने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल ये जो ज़मीन है ये दीनी इदारे की ज़मीन है, ये दरगाह की है। ये दरगाह हज़रत सिद्दीक़ दीनदार साहब जो आसिफ नगर में है ये। तो ये जो ज़मीन है ये हज़रत के नाम पे आज भी आप ये मारेंगे 10-2-497 तो सिद्दीक़ दीनदार साहब का ही नाम मिलेगा आपको। अल्हम्दुलिल्लाह बल्दिया से हमको कोई शिकायत नहीं है। जो भी सरकारी इदारे हैं हमारी तायद कर रहे हैं और बल्दिया ने भी अल्हम्दुलिल्लाह जो फेक असेसमेंट बनाए गए थे उसको कैंसिल कर दिया बल्दिया वाले, और नोटिस भी दिए, बिल्डिंग डिमोलिश का नोटिस भी दिए, फिर जो है ना सील करने का नोटिस भी दिए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है ना वो लोग रोक रहे हैं, इंशाअल्लाह कोर्ट में वो कार्रवाई पूरी होगी। हमको पूरी उम्मीद है कोर्ट जो भी है हमको जो है ना इंसाफ करेंगे, क्योंकि ये दीनी ज़मीन है, इस पे कोई जो है ना ज़ाती मिल्कियत नहीं है। लोग जो है ना अपने ज़ाती मिल्कियत है समझ के लोग जो है ना बांट ले रहे हैं, बिल्डिंगां खड़े कर रहे हैं, ये गलत बात है। ये दीनी इदारा है, दीन के काम के लिए ज़मीन होना है, लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हमको जो है ना ये ज़मीन हुकूमत दिलवाएगी। जैसे सर ये किसी को बेच सकते हैं नहीं, और बाहर के लोग को आ नहीं सकते यहाँ पे। जो दीनदार लोग हैं पहले से अंजुमन के लोग, उनको ये रख सकते हैं यहाँ पे। जी, वसीयत अभी आपको पढ़ के सुनाया हमें। जी। हज़रत का फरमान यही है, यहाँ पर रहने वाले दीन की खिदमत के लिए यहाँ पर जमे हुए हैं, दूसरा कोई जन दुनियाई मामला नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अगर दुनिया में काम करना चाह रहे हैं तो ये जो हज़रत साहब की तरफ से जो ज़मीन अलॉट की गई उनको मकानात, वो वापस कर दिए जमात को वापस करके वो लोग बाहर जाकर काम कारोबार कर रहे हैं। तो ये जितनी भी 4 एकड़ 6 गुंठे ज़मीन है वो सिर्फ़ और सिर्फ इशाअत इस्लाम के लिए है, दीन की खिदमत के लिए। सर ये किधर आता है ये एड्रेस? ये आसिफ नगर, मेहंदीपट्टनम, तेलंगाना, हैदराबाद। ओके सर, थैंक यू।